بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک اہم دن تھا بڑے عرصے کے بعد، اور وہاں پر آئینی بینچ کی سماعت ہوئی جس میں بڑے اہم معاملات پر گفتگو ہوئی۔ اچھا، اب میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں۔ آج ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کی طرف سے یہ کوشش نظر آئی کہ کسی طرح وہ اپنے آپ کو لیجیٹمیسی دے سکیں۔ یہ جو تاثر ہے کہ یہ حکومتی بینچ ہے اور یہ حکومت کے مطابق فیصلہ کرے گا، تو اس تاثر کو انہوں نے اپنے انداز میں اس بینچ نے آج نفی کرنے کی کوشش کی۔ معاملہ تھا فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل، تو اس پر جو ریمارکس دیے بعض ججز نے، جو سوال اٹھائے، اس سے ایک تاثر یہ دیا کہ جیسے یہ کوئی بڑے انڈیپینڈنٹ جج ہیں اور یہ بڑا کوئی اہم فیصلہ کریں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو مرضی آبزرویشن دیں، میرا انالیسز یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ وہی کام کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، جو یہ حکومت چاہے گی۔ سویلین ٹرائل پر آج فوجی عدالتوں میں ایک 20,000 روپے جرمانہ ہوا۔ بظاہر یہ جرمانہ ہوا جواد ایس خواجہ صاحب جو چیف جسٹس تھے سابق پاکستان کے، ان کی درخواست تھی کہ آئینی بینچ جو ہے یہ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے معاملے پر فیصلے کی بجائے پہلے 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلہ کرے، کیونکہ اگر 26ویں آئینی ترمیم کالعدم ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو سارے فیصلے ہیں ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ تو اس پر جسٹس مظہر علی صاحب نے کہا کہ نہیں، جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر کسی طرح سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جو جواد ایس خواجہ صاحب تھے ان کو 20,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ یعنی یہ کہ فریولس اپلیکیشن یا عدالت کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے، اور جمال خان مندوخیل خاص طور پر بڑے غصے میں نظر آئے۔ اب میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو 20,000 روپے جرمانہ جواد ایس خواجہ صاحب کو کیا گیا ہے نا، یہ در حقیقت منصور علی شاہ صاحب جو سینئر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، یہ ان کو کیا گیا ہے، کیونکہ جواد ایس خواجہ صاحب سے منصور علی شاہ صاحب کی بڑی قریبی رشتہ داری بھی ہے، اور منصور علی شاہ صاحب نے بھی خط لکھا تھا، ایگزیکٹلی یہی بات تھی۔ 3 دن پہلے انہوں نے خط لکھا تھا یحییٰ افریدی صاحب کو، جوڈیشل کمیشن کو، کہ آپ کچھ بھی نہ کریں جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں کرتے، اس وقت تک یہ کام نہ کریں، کیونکہ اگر وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے، اس کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے، تو ان تمام مقدمات کی کیا حیثیت رہے گی۔ لیکن وہ اس کو بالکل اگنور کیا یحییٰ افریدی صاحب نے، اور آج اس آئینی بینچ نے 20,000 روپے جواد ایس خواجہ صاحب کو فائن کر دیا، کیونکہ وہ بھی یہی بات کر رہے تھے۔ تو مجھے یہ لگا کہ یہ جو جرمانہ ہے یہ منصور علی شاہ صاحب کو کیا ہے، انہوں نے اپنے ساتھی کو کیا ہے، اور آج بڑے سوال اٹھائے۔ مسرت حلالی صاحبہ نے یہ کہا کہ جناب، اگر ہم حکومت کی یہ استدعا مان لیں کہ فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے کی اجازت دے دیں جو ابھی تک ٹرائل ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے تو پھر ان کا حق مان لیا، تو اس لیے ابھی جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ان کی یہ جو استدعا ہے اس کو منظور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اہم سوال جو تھا وہ ہوا، نعیم اختر افغان صاحب نے کیا کہ کیا کوئی سپیکنگ آرڈر ہے کہ جو لوگ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جن کے مقدمات تھے ان کو جو فوجی عدالتوں کے حوالے کیا گیا، تو کیا اس میں کوئی آرڈر ہے اور یہ کون سے قانون کے تحت یہ کیا گیا؟ تو پھر انہوں نے خواجہ حارث جو وکیل تھے سرکار کے وزارت دفاع کے، ان سے کہا کہ آپ ہمیں اس سوال کا جواب دیں، بھلے آخر میں دے دیں۔ ایک اور بڑا اہم سوال تھا کہ جو کور کمانڈر لاہور کا گھر ہے، کیا اس کا کوئی نوٹیفیکیشن ہے کہ وہ دفتر ہے؟ کیونکہ عمومی طور پر جو کور کمانڈر کے گھر ہیں وہ ان کے دفتر نہیں ہوتے، کیونکہ ایوری مارننگ کور کمانڈر اپنے آفس جاتا ہے، کام کرتا ہے اور واپس آتا ہے، تو گھر کو دفتر یہ کب ڈکلیئر کیا گیا؟ کہا یہ بعد میں ڈکلیئر کیا گیا؟ تو اس پر خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ نہیں جی، میں کوئی نوٹیفیکیشن اس معاملے میں ابھی اس پہ بھی نہیں جاؤں گا۔ تو یہ جواد ایس خواجہ صاحب کو یہ کہا گیا کہ اچھا، اسی وقت پھر وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کو بلایا گیا، جو خواجہ جو یہ حسان نیازی جو بھانجے ہیں عمران خان صاحب کے، ان کے والد ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ٹرائل چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی، ہم ٹرائل چاہتے ہیں
کیونکہ اس میں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں ٹرائل چاہتے ہیں کہ جو فوجی عدالتوں میں ہیں وہ فزیکل ریمانڈ پر ہیں، 1 سال سے زیادہ فزیکل ریمانڈ پر ہے، ان کو جوڈیشل نہیں کیا جا رہا. اگر وہ جوڈیشل نہیں ہے تو ان کی ضمانت کی درخواست نہیں دی جا سکتی. تو یہ اس طرح پھنسا کے رکھا ہوا ہے. یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، سوال بھی سنجیدہ ہوں گے، لیکن ایک جو بڑا آج کام یہ آئینی بینچ کر رہا تھا، پاکستان کے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ہم کوئی حکومتی لوگ نہیں ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن یہ وہ سارے جج ہیں جنہوں نے جب عدلیہ پر وار ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان پر، اور چیف جسٹس کو اور دوسرے ججز کو بالکل سارے معاملات سے ہٹایا گیا، تو انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا اور یہ آئینی بینچ میں آ کے بیٹھ گئے. اور جو ایک بڑا کمپرومائز، اب دیکھیں نا، یہ بینچ گورنمنٹ بناتی ہے تو یہ اس پر بھی بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بنیاد ہی غلط ہے. تو آج زیادہ تر یہ اس طرح کے سوال کر کے آپ فیصلہ دیکھ لیجئے، فیصلہ وہی آئے گا جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی. یہ میرا انالیسز ہے. لیکن آج ایک ماحول بنانے کی کوشش کی ہے کہ جی بڑے کوئی یہ ایماندار اور بڑے کوئی اپ رائٹ لوگ ہیں، ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن آج تاثر یہ دینے کی کوشش کی ہے اور بھائی ہم آئینی بینچ ہیں اور بس آپ سمجھیں ہم بڑے زبردست لوگ ہیں. لیکن پاکستان کے لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، اتنے دھوکے ان کے ساتھ ہو چکے ہیں، اتنے فراڈ ہو چکے ہیں، اتنی قتل و غارت انہوں نے کی ہے پچھلے کئی سالوں سے. جو جھوٹ بول رہے ہیں یہ آئین اور قانون کے نام پر، لوگوں کو سب سمجھ ہے، لوگ اتنی جلدی بیوقوف بننے والے نہیں ہیں. ارشد شریف شہید کا کیس 1.5 منٹ سے زیادہ سماعت نہیں ہوئی اس کی، وہی حکومت کی گردان، ایم ایل ایز ہو رہے ہیں کینیا کے ساتھ سائن. انہوں نے کہا اچھا جی آپ رپورٹ دے دیں اور پھر ہم کر لیں گے. یہ 7 ممبر بینچ نے مذاق کیا ہمارے دوست ارشد شریف کے ساتھ. اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ پورے اپنے ٹینیور میں صرف ایک دفعہ اس نے یہ کیس سنا، اس لیے کہ یہ ان میں اتنی سخت ہی نہیں ہے، ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے. یہ فیصلہ تو بڑی دور کی بات، یہ جو اس کے فیکٹس ہیں اس پر بھی یہ بات نہیں کر سکتے. بڑی تعداد میں صحافی جمع تھے اور دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہمیں تو جہاں پر بھی امید نظر آتی ہے لوگ پہنچ جاتے ہیں. میں خیر نہیں جا سکا کیونکہ میرے اپنے 2 کیسز تھے آج ہائی کورٹ میں. جب میں وہاں سے فارغ ہوا تو وہ اس وقت سماعت ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ انہوں نے خوب آج ڈرامہ کیا. اب فوجی عدالتوں والا معاملہ کل تک ملتوی کر دیا گیا، اور یہ دیکھ لیجئے گا فیصلہ جو آئے گا. فوجی عدالتوں میں مقدمات کیوں چلانا چاہتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ؟ اس لیے کہ ملزموں کو سزا وہ دینا چاہتے ہیں، ثبوت کوئی نہیں ہے، کیس کوئی نہیں ہے. اب یہ سزا تو فوجی عدالتوں میں ہی آ سکتی ہے نا، سول عدالتوں میں تو ایویڈنس دینا پڑتا ہے، ایویڈنس ہے کوئی نہیں. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ادھر ہی لے آئیں. اچھا، اب انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں، انہوں نے وہ فیصلہ ایک لیا ہے 3 سال قید کا، کیونکہ یہ انہوں نے میسج دیا تھا کہ جی یہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، انہوں نے تو 9 مئی کے کسی بندے کو سزا نہیں دی. یا افریدی صاحب نے بھی فوراً، جو ایڈمنسٹریٹر تھے، کوارڈینیٹر تھے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے، ان کا میٹنگ بلائی اور کہا کہ اس کا فیصلہ کریں. تو اب وہاں سے فیصلے دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے سزاؤں کی، تاکہ اگر فوجی عدالتوں کا فیصلہ بینچ سے کروا دیا جائے کہ یہ غلط ہیں، تو ایک تو بینچ کا تشخص، یہ جو آئینی بینچ کے جج ہیں ان کی عزت بحال ہوگی، تاثر ابھرے گا کہ یہ بہت انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہے ہیں. بس سب یہ کہانی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے. لیکن ایک جو امپورٹنٹ بات تھی آج، وہ منصور علی شاہ صاحب نے، جو پی ٹی آئی کے عادل بازئی ہیں، بلوچستان سے رکن قومی اسمبلی، ان کو جو الیکشن کمیشن نے ان کی رکنیت منسوخ کی تھی، آج منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں بینچ نے، جس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھیں اور عقیل عباسی تھے، ان کی رکنیت کو بحال کیا اور یہ کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کسی ایسی معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جو سول عدالتوں میں زیر سماعت ہو. اور آج مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ بھی زیر بحث آیا. لیکن بہرحال اب تھوڑا سا جو سپریم کورٹ کے معاملات ہیں، آئینی بینچ کے معاملات ہیں، ان پر آپ کو خبریں بھی نظر آئیں گی. ہمارے وی لاگر جو ہیں وہ بھی آپ کو بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت ہے کہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ بینچ بڑا کام کر رہا ہے، یہ بڑے اپ رائٹ جج ہیں، اور سپریم کورٹ میں اب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن سرکار
میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، میرا انالیسز یہ ہے، سب آنکھوں کا دھوکہ ہے، سب سراب ہے. جیسے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا گانا ہے کہ سب مایا ہے، یہ ساری کی ساری مایا ہے، فراڈ ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، غلط تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. حقیقی لیڈرشپ جیل کے اندر بند ہے، اس کو بند رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کو ایوان اقتدار سے دور رکھنے کے لیے، جنون سیاسی ورکرز کو مارنے پیٹنے کے لیے، جیلوں میں گھروں میں ان کو بند رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ لوگ سب سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. اجازت، اللہ نگہبان.